خوش آمدید اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں آج ہم بات کر رہے ہیں فضیلت اہل بیت اطہار اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، نامور مورخ بھی ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. ہمارے ساتھ شمائلہ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ کمل موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتی ہیں. شمائلہ، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی پوری کنٹریبیوشن تو ظاہر ہے نہیں احاطہ کر سکتے، لیکن اس کا تھوڑا بہت ذکر کیا. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام و مرتبہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی جو ایک سٹرگل رہی کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں فیس کیا ہے کہ نانا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد ایک اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو جو کہ کفر پر ہے، اس کو انہوں نے حق کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور اس کے راستے میں کیا کیا صحبتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان نے نہیں اٹھائیں. تو ان دونوں نوجوانان جو جنت کے سردار ہیں، ان دونوں سرداروں کی زندگی میں کیا کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں. بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. حضرت امام حسن کی پہلے بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت پا گئے، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ خلیفہ کا ایک جو سلسلہ چلا تو اس میں امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں لوگ جب سامنے آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو سمیٹنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت کو چھوڑ دیا 6 ماہ کے بعد. جی، 6 ماہ کے بعد، کیونکہ انہوں نے بغیر جنگ و جدل کے، جبکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارا تھے اور تیار تھے کہ ہم لڑنے مرنے کے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ اس وقت دین کو ضرورت ہے یکجا کرنے کی، جبکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، جیسا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ایک مدت سے چلا آ رہا تھا. نہ صرف یہ کہ ان کا ایک کمپٹیشن چلا آ رہا تھا، ہیلدی کمپٹیشن بھی تھا. جیسے بنو ہاشم نے کچھ اگر صدقہ خیرات کیا تو بنو امیہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان سے بڑھ کے صدقہ خیرات کی طرف جائیں. اور ایسی صورت میں امیر معاویہ نے بھی جب حضرت امام حسن نے ان کے کریڈٹ پہ خلافت کو چھوڑ دیا 6 مہینے کے بعد، تو امیر معاویہ سے جب کہا کہ آپ شرائط بھیج دیجئے تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ بھیج دیا. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کی ہر ایک شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ اس ٹائم پہ اس خلافت کو لے کے چلے، اور پھر آگے چل کے انہوں نے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے یزید کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ ان شخصیات کے بارے میں فکر مند رہنا، بی کیئرفل اباؤٹ دیز پرسنالٹیز. لیکن یزید نے ایک تو اس وصیت پہ عمل نہیں کیا، اور پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ لیکن یہ یزید ایک حکم جو ہے، یہ دین کی جو اصل جو چلا آ رہا تھا پہلے کہ شورا کے ذریعے سے ڈیسیجن ہوگا جی بالکل کہ خلیفہ کون ہوں گے، اور ہم نے دیکھا ہمارے جو 4 خلفائے راشدین اس سے پہلے آئے وہ ایک شورا کے فیصلے کے نتیجے میں، خلافت اور ایک ڈیویشن تھی، یہ اس سے ایک بہت بڑا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو کوشچن امام حسین کے اوپر بھی کیا گیا کہ حضرت علی کے بیٹے کی حیثیت سے اگر وہ خلیفہ بن سکتے ہیں تو اسی چیز کو آگے ملوکیت اس کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو ایسے ثابت کر دیا جیسا کہ انہوں نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کے حق میں چھوڑ دیا. تو انہوں نے تو یہ چیز ثابت کر دی کہ وہ ایک بادشاہ کا جو پروٹوکول ہے آگے اس کے شہزادے کا پروٹوکول وہ نہیں لے رہے. آن دا ادر ہینڈ جب ہم یہ دیکھتے ہیں پروٹوکول کی بات آتی ہے جو کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اتنی پھولوں کے اوپر زندگی نہیں گزاری، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک پسندیدہ زندگی تھی. نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ تھا کہ اگر آپ کے ہیں تو آپ کے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند ہو جائے. یہ ساری اپرچونٹیز ان کے پاس موجود تھیں. قریش کے لوگوں نے، مطلب کفار مکہ نے جو ایک وفد بنا کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ حضرت ابو طالب کو کہ آپ جناب اپنے بھتیجے سے کہیں اگر یہ چاہیں تو ان کو بہترین سرداری دے دیتے ہیں، بہترین عورت دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، رتبہ مقام دے دیتے ہیں، لیکن یہ پیغام نہ دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو خدا کی قسم پھر بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، باز نہیں کروں گا. تو اسی سنت کو آگے کنٹینیو کیا حضرت امام حسین نے، انہوں نے بھی اس چیز کو ریفیوز کیا. پھر آگے چل کے ہم حضرت امام حسین کے حوالے سے جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین جب مدینہ سے نکلے تو اپنے سارے اہل و عیال کو ساتھ لے کے نکلے. تو کیا اس بات پہ بھی کوسچن مارک ہے کہ یزید کے حق میں انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بہت سارے، ایک تو ہمارے 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ ویل نون ہیں.
اس کے علاوہ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین نے بادشاہت کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ کون ہے جو کہ بادشاہت کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنے تمام اپنے خاندان کو لے کے چلے گا سر کٹوانے کے لیے؟ نہیں، بات حق اور باطل کے مارکے کی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر ایسی شامل ہو رہی تھیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن سے ثابت نہیں تھی. تو انہوں نے یہ جو دین میں ملاوٹ ہو رہی تھی اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور یہ بہت ضروری تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے اور اس کو قیامت تک میں نے محفوظ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے، بہت سارے لوگوں کو تعینات کیا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ رسولوں کا سلسلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ولایت کا سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو گائیڈنس دینی ہے، قیامت تک انگلی پکڑ کے چلانا ہے امت کو، کیونکہ امت کے لیے بہت ساری ڈس اینڈ ڈیٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی جب بات ہوتی ہے تو امام حسین اور حسن کی تربیت تو بچپن سے شروع ہو گئی تھی. جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے ٹائم پہ کھجور اور پانی لے کے بیٹھتے ہیں اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور وہ کھجور اور پانی اٹھا کے ساحل کو دیا جاتا ہے. اگلے دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے، اور کس طرح رکھا جاتا ہے، اور جس طرح ہم روزوں میں اہتمام کرتے ہیں سحریوں کا، افطاریوں کا، ایسا کوئی اہتمام بھی ہمیں نظر نہیں آتا. پھر اگلے دن کا پھر روزہ، اور پھر افطاری کے ٹائم پہ بیٹھتے ہیں اور پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کھجور اور پانی اٹھا کے باہر دے دیا جاتا ہے. لگاتار 3 دن کا وہ روزہ، مجھے لگتا ہے، اور یہ چیز ثابت ہے ان روایات سے، ان مثالوں سے یہ چیز ثابت ہے کہ بچپن سے ہی ان کی وہ تربیت شروع ہو گئی تھی. صبر و رضا کی جو ایک بہترین تربیت ہے، بالکل، جو کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی طرف سے مل رہی ہے، اور ان کے سب سے معتمد خاص جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جن سے پیار کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو والد گرامی ہیں حضرت علی تو یہ مرتضیٰ وہ کی طرف سے مل پروٹوکول رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے امام حسن اور امام حسین کو ملا، اور یہ ہے پروٹوکول جو کہ انہوں نے انجوائے کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تکالیف اٹھائیں، اور ان سے ریلیٹڈ ان کے اہل بیت اطہار جتنے بھی تھے انہوں نے اس سنت کو اجاگر کیا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا. بالکل صحیح. میں وائنڈ اپ کروں گی آج کے ٹاپک کو، اور میں اس میں آپ سب کی اجازت سے یہی کہنا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیونکہ وہ جو ایک شعب ابی طالب میں ایک تکلیف، ایک بھوک، ایک جو مسلسل جسے کہتے ہیں جبر و ستم کا ایک سلسلہ انہوں نے سہا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے گئی، تو وہ بھی ایک شہادت کا ایک رتبہ اور مقام ہے. اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہادت کا ایک رتبہ اور مقام ہے جو کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. کیونکہ عورت جب ایک اس کیفیت سے گزرتی ہے اور اس کی تکلیف جو ہے وضع حمل کی جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی شہادت کے ایک ناقص درجے میں اسے شمار کیا جاتا ہے، لیکن شہادت گنی جاتی ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شہید کیے جاتے ہیں. امام حسن جو ہے ان کو بھی زہر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے. اور امام حسین جو ہیں وہ پھر مارکہ حق میں، حق و باطل کی ایک بہت واضح جنگ کے اندر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی جو ہے سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جو ہے وہ جان دیتے ہیں. سو یہ نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے رسول کا خانوادہ ہے، یہ شہیدوں کا، یہ صدیقین کا یہ ایک پورا جو ہے قافلہ ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک باب سے ہم بہت سارے اسباق جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، اور ان تمام عظیم ہستیوں سے بہترین جو اسباق ان کی زندگیوں کے ہیں، جو کہ ہمیں حکم بھی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. سو اسی دعا کے ساتھ میں اپنے آج کے پروگرام کو بھی اختتام کروں گی، اور کمل سے درخواست کروں گی کہ ایک کلام جو ہے وہ ہم ان عظیم ہستیوں کی شان میں آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، شمائلہ آپ کا بھی شکریہ، کمل تھینک یو ویری مچ. ہے قول پاک نبی اکرم
ہے قول پاک نبی اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے قول پاک رہے خدا میں لٹا دیا گھر وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر رہے خدا میں لٹا دیا گھر وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے سلگتے صحرا میں اس کے تن پر بجائے پانی کے تیر برسے سلگتے صحرا میں اس کے تن پر بجائے پانی کے تیر برسے شہید کربو بلا کے لب پر رشید پھر بھی گلا نہیں ہے قول پاک نبی اکرم حسین مجھ سے جدا